ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے احباب کو افطاری بھی کروائی اور سحری بھی کروائی، بلکہ سحری کروانے کا ذکر بطور خاص ملتا ہے۔ افطاری کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سحری کروانے کا ذکر بطور خاص ملتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرجنا الی الصلاۃ، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ کے پاس سحری کی اور پھر ہم نماز کے لیے نکل گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سحری کروانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے، اور اس کے اجر و ثواب یا سحری کی فضیلت کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سحری کروائی تو کافی ہے فضیلت کے لیے، اور ہمیں کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو وقت بھی ایسا ہے کہ سحری کرنا اور سحری کھانا یہ بھی برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، جو کہ حدیث کی کئی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسحروا، سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور سحری کھانے کے فائدے اور بھی ایسے ہیں کہ سحری کھانے اور کھلانے والے دونوں کی نماز فجر جو ہے وہ سمجھیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گی، باجماعت ہو جائے گی۔ اگر ساری رات کھاتے رہیں اور سحری سے پہلے سو جائیں تو اتنا پیٹ بھر کے کھایا ہوا شخص جو ہے وہ فجر کے لیے کیسے اٹھ پائے گا؟ لہٰذا سحری کی یہی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ سحری کھانے والا اور سحری کھلانے والا وہ فجر کی نماز کو پا لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کو برکت کا ذریعہ قرار دیا، اور آپ سحری اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو بھی کروایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے افطاری کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بارے میں فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد کی حدیث۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، کون کون سی؟ فرحہ عند افطار ہی، ایک اسے خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرحہ حین یلقا ربہ عز وجل، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ عز وجل کے سامنے جائے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ افطاری کرنے میں جو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں اور افطاری کروانے میں بھی وہ خوشیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کروانے کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، چنانچہ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور اسی طرح بعض دیگر کتب میں حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مرفوعاً مروی ہے، من فطر صائما کتب لہ مثل اجر الصائم، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جتنا کہ روزے دار کا ہے۔ روزے دار نے روزہ رکھا، اس کو اس پر ثواب ملے گا، افطاری کروانے والے کو روزے دار کی افطاری کرنے پر اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اب اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ نکال کے یہ ثواب جو ہے وہ افطاری کروانے والے کو دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں لا ينقص من اجر الصائم شیء، روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، یعنی روزے دار کا ثواب اپنی جگہ پورا رہے گا اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کس قدر اجر و ثواب ہے اور کس قدر اللہ رب العزت کا احسان ہے محض روزہ افطار کروانے پر۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے تبھی ثواب ہوگا، کسی میں صرف ایک کھجور کھلانے کی توفیق ہے، اللہ اسے ثواب دے گا، کسی میں
ایک گھونٹ دودھ کا پلانے کی توفیق ہے، پیالہ دودھ کا، گلاس دودھ کا، اللہ اسے ثواب دے گا۔ کسی میں پانی پلانے کی توفیق ہے، اللہ رب العزت اس کی نیت پر اسے بھی ثواب دے گا۔ اور پھر یہاں ایک بات اور ذکر کر دیں جو ہمارے عموماً لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ کسی کے کھجور کے دانے سے، کسی کے دودھ سے، کسی سے روزہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور ہمارے پرانے لوگوں نے ایک بات بڑی اپنے ذہن میں پکا کے رکھی ہوتی ہے کہ کیوں جی، ہم اگر اس کی کھجور سے روزہ کھولیں گے تو ہمارا ثواب سارا یہ لے جائے گا۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ کے خزانوں میں جب کمی نہیں ہے تو اس نے اپنی طرف سے روزے دار کو بھی دینا ہے اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی دینا ہے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جسے اللہ توفیق دے وہ لوگوں کو سحری کروائے، جسے اللہ توفیق دے لوگوں کی افطاری کروائے۔ یہ بڑا ہی اجر و ثواب والا کام ہے۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش